آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ فل اسپیڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیل بھیجا اپنا انوائے، سیز فائر پر تیز ہوئی بات۔ بھوک کو ہتھیار بنا رہا اسرائیل، غزہ جانے والے تمام ضروری سامان روکے۔ لبنان کے کچھ حصوں سے واپس لوٹی IDF، پیچھے صرف تباہی کے نشان چھوڑے۔ لبنان کے PM پہنچے سیریا، الشرا عرف جولانی سے کی بات۔ اسد کو ہٹانے کا 1 مہینہ پورا ہونے پر دمشق میں جشن۔ ایران کا رضوان ڈرون دیکھ بلبلایا اسرائیل، بولا یہ ہماری کاپی ہے، IRGC پاپی ہے۔ عمران خان کو جیل سے نکال کر نظر بند کرنے کی خبر، پاکستانی ڈیفنس منسٹر نے کیا انکار۔ اور روس نے گرائے یوکرین کے 85 ڈرون، کئی علاقوں میں روسیوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج 11 جنوری 2025 سے آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ فل اسپیڈ موڈ میں ہیں۔ امریکہ کا اگلا صدر بننے کا حلف اٹھانے سے پہلے وہ غزہ میں سیز فائر کے خواہش مند ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی تاج پوشی سے پہلے ہی جنگ بندی کے لیے سارے گھوڑے کھول دیے ہیں۔ اسی سلسلے میں پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انوائے اسٹیو وٹکاف سنیچر کے روز 11 جنوری کو اسرائیل پہنچے، ٹیل اویو۔ وہ ہوسٹیج ڈیل پر بات چیت کر کے قطر سے ٹیل اویو پہنچے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کچھ بات چیت وہاں پازیٹیو ہوئی ہے، کچھ وہاں طے کر لیا گیا ہے، شاید حماس کے لوگوں سے بات کی ہو، اب یہاں پر بنجامن نیتن سے خود سیدھے بات کرنے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھیج دیا ہے۔ آج رات ملاقات ہوگی، ہمارے ان کے بیچ ٹائم کا فاصلہ ہے نا، تو ان کی رات شروع ہوگی ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ وٹکاف آج رات ہی پرائم منسٹر بنجامن نیتن سے ملاقات کریں گے اور سیز فائر کے مدعے پر ٹرمپ کی سیریسنس کے بارے میں نیتن کو آگاہ کریں گے۔ ایک سینئر اسرائیلی آفیشل نے بھی سنیچر کے روز کہا کہ قطر میں ہوسٹیج ڈیل پر نیگوسیشنز میں ترقی ہوئی ہے، بات بنتی ہوئی دکھ رہی ہے، جنگ بندی ہو سکتی ہے، یعنی امید کی جانی چاہیے کہ 20 جنوری 2025 تک غزہ کے لیے کوئی اچھی خبر سامنے آ سکتی ہے۔ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے تک، ان کے حلف اٹھانے تک سیز فائر نہیں ہوا تو یہ سمجھے گا یہ جنگ بہت لمبی چلے گی۔ دوستو، غزہ میں جنگ بندی کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں نشہ بندی کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف جنگ بندی کی کوشش چل رہی ہے اور دوسری طرف اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹز جنگ کو بھڑکانے کے نشے میں چور نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل کاٹز، ان کا نام ہی اسرائیل ہے، اسرائیل کاٹز کو اپنے نام میں کچھ ریکارڈ جوڑنے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جڑی کہ ایز اے ڈیفنس منسٹر وہ گنا سکیں۔ اسی لیے اس نے اسرائیلی ڈیفنس فورس کو یہ ہدایت دی ہے کہ اگر سیز فائر نہیں ہوتا ہے، بات چیت ناکام ہوتی ہے، تو حماس کو ٹوٹلی وائپ آؤٹ کرنا ہے۔ ٹوٹل ڈیفیٹ یعنی مکمل طور پر شکست دینے کے لیے ایک کمپریہنسو پلان جلدی تیار کیا جائے، یہ اسرائیل کاٹز نے IDF کو نردیش دیا ہے، ڈائریکشن دیا ہے۔ مطلب اسرائیل کاٹز کا یہ کہنا ہے کہ حماس کو جڑ سے ختم کرنے کے پلان ٹیبل پر موجود ہونے چاہیے اگر بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو۔ ادھر اسرائیلی آرمی ریڈیو کاٹز کی ہوا نکال رہا ہے، وہ کاٹز کے خوابوں کو پلیتا لگا رہا ہے۔ آرمی کا ریڈیو، یہ ڈیفنس منسٹر ہے، پولیٹیشین ہے۔ آرمی ریڈیو نے کہا کہ کاٹز کا ماننا ہے کہ فوج نے اب تک حماس کو ہرانے کے لیے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کیا ہے اور اسے ایک جنگ میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ ابھی بھی واضح نہیں ہے کہ فوج کاٹز کے سامنے حماس کو پوری طرح سے ہرانے کے لیے کون سا پلان پیش کرے گی، لیکن بند کمرے میں ہوئی چرچاؤں میں فوج نے واضح طور پر کہا کہ حماس کا آپشن نہ ہونے سے غزہ میں حماس کو اکھاڑ پھینکنا ناممکن ہوگا۔ بھائی پبلک کس کی طرف جائے گی، ہے نا؟ اب مان لو کہ وہ کہتے ہیں کہ پپو 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 نہیں تو گپو کی طرف جائے گی۔ اب گپو ہے ہی نہیں یا پپو ہے ہی نہیں تو ایک ہی طرف رہے گی۔ ہم نے یہاں آپ کو جو دیا ہے اگزامپل، اسے اپنے یہاں سے مت جوڑیے گا بالکل بھی، ٹھیک ہے؟ گپ اور پپ۔ بڑھتے آگے، اسرائیل بھوک کو ہتھیار کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے جمعے کو یہ رپورٹ دی تھی، ان کا دفتر بھی وہاں ہے جہاں سے ہمارے اور آپ کے بیچ 11-12 گھنٹے کا فاصلہ ہے، یو نو ویری ویل۔ تو UN نے یہ فرائیڈے کو رپورٹ دی، سیٹرڈے میں ہمارے پاس آئی اور یہ رپورٹ کیا UN نے کہ اسرائیل غزہ پٹی میں ضرورت مندوں تک وائٹل ایڈ یعنی کہ اہم مدد کی ڈیلیوری کو روک رہا ہے۔ اور پچھلے دن اسرائیلی اتھارٹیز کے ذریعے آدھا سے زیادہ انسانی مدد کے ٹرک روک لیے گئے جمعرات۔ میں یہ بات آپ کو سنیچر میں بتا رہا ہوں۔ ایک نیوز کانفرنس کے دوران UN کے اسپوکس پرسن اسٹیفنی ڈوجیرک نے
ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स OCHA इसका हवाला देते हुए इजरायली अथॉरिटीज पर यह इल्जाम लगाए कि वो यूएन के जरिए गजा तक जरूरी मदद पहुंचने में रुकावट डाल रहे हैं। वो मदद पहुंचने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से गजा में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। भूखे बीमार और ज्यादा बीमार, अस्पतालों के पास फ्यूल नहीं है, बच्चे इनक्यूबेटर्स पे मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इजराइल को एड रोकने में मजा आ रहा है, ये यूएन का कहना है। यूएन की बात हो वेस्ट और अमेरिका सुन रहे होंगे ना, नहीं सुन रहे हैं। इजराइल नाम की एक रुई सबके कानों में ठुसी हुई है, लेकिन निकलेगी, देखते रहिएगा। बढ़ते हैं अब कुछ लाइव खबरें। इजरायली एयरफोर्स ने एक स्कूल पर हमला किया है, कहा है कि यहां से हमास हमलों को कोऑर्डिनेट कर रहा था। ये एक पूर्व स्कूल था, इजराइल की तरफ से कहा गया, IDF की तरफ से, जबालिया में, और हमने इस पर हमला किया, बम गिराए और तबाह कर दिया। उनका कहना है कि यहाँ पर हमास के लोग थे जो मारे गए हैं। ये हलावा स्कूल था नॉर्थ गजा के जबालिया इलाके में। तो आज शनिचर पे इस पे हमला हुआ और कहा कि हमने पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ शिन बेट, साउदर्न कमांड, सब ने पूरी इंटेलिजेंस प्रॉपर मुहैया करवाई थी। उसकी इंफॉर्मेशन के बेस पर हमने गाइडेड स्ट्राइक की है, सटीक। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये तस्वीरें सामने आई जो मैं आपको नहीं दिखा रहा, बस एम्बुलेंस हैं और एम्बुलेंस से आए बेजान लोग हैं, रोते बिलखते लोग हैं। बस इतना सुनिए क्या हुआ है। 8 लोग मारे गए, 8 पीपल। और ये कहा गया है कि इस दोपहर 8 लोग मारे गए जब इजरायली फाइटर जेट्स ने अबू हलावा स्कूल जबालिया में बमबारी कर दी। ये जो 8 लोग मारे गए हैं उनमें 2 छोटे बच्चे हैं, 2 औरतें हैं। क्या ये लोग हमास के फाइटर्स थे? बच्चों के हाथ में वहां पेंसिल भी नहीं है, चॉकलेट भी नहीं है। क्या उनके हाथ में बंदूक थी? हर बार बेगुनाहों को मारकर एक नया बहाना। खैर, इन्होंने भी 4 की तादाद बताई है। 8 में से 4 कौन थे? बच्चे और औरतें। हो सकता है हमास के फाइटरों, लेकिन उस बात का क्या करें कि शिनबेत से पूरी इंफॉर्मेशन थी और गाइडेड स्ट्राइक ये होती है जिसमें औरतें बच्चे मार दिए जाएं। सर, बढ़ते हैं आगे। 463 दिन हो चुके हैं गजा पर हमले के शुरुआत से। 46,537 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। अगर ये तादाद बढ़ जाए, खुदा ना करे, तो आप मुझे गाली मत दीजिएगा, क्योंकि मैं जब आपको पढ़ के बता रहा हूं तब वक्त कुछ और है। 1-1.5 घंटे में ये वीडियो एडिटर साहब के पास एडिट होगा, फिर उसके बाद आधे घंटे में अगर यूट्यूब की मेहरबानी रही तो अपलोड होकर आपके पास पहुंचेगा। अगर अटक गया तो आपको नहीं मालूम क्या क्या होता है। तो 1,09,571 लोग जख्मी हुए। बड़ा वीडियो है ना, 15, 16, 17, 18 मिनट का, तो टाइम लगता है एडिट होने में भी, अपलोड होने में भी। बता दिया, ये टेक्निकल चीज़ है सर। Israel continues to violate ceasefire, Lebanese army deploys. इजराइल लगातार वायलेशन कर रहा है सीजफायर का लेबनान में। अब कुछ इलाकों में लेबनानी आर्मी, जो ऑफिशियल आर्मी है लेबनान की, वो स्टेट आर्मी, वो डिप्लॉय हो रही है ताकि वहां पर इजराइल कम से कम नुकसान करे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी याद आ गया, वो जो आर्मी चीफ था कल सदर बन गया। क्या उसके पास आर्मी चीफ होते हुए ये अथॉरिटीज नहीं थी कि वो लेबनानी आर्मी को मूव कर सकता उन जगह पर जहां पर वायलेशन हो रहा था? समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ गांवों से निकली है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने जो वीडियो दिखाया है, जरा देखिए। ये लेबनानी आर्मी के एक आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर से बनाया गया वीडियो है। ये साउथ लेबनान का एक गांव है, इसका नाम है रामये में इजरायली फोर्स यहां से वापस निकली है और बाहर निकली है। इजराइल की कब्जे वाले जो इलाके हैं, फ़लस्तीन के कब्जे वाले जो इजराइल के पास है, उनमें वापस लौट गई है। पीछे क्या छोड़ गई है आप तो देख ही रहे हैं ना वीडियो। साइड में दोनों तरफ सड़क के तबाही है। ऐसा लगता है कि चुन चुन के हर स्ट्रक्चर को ख़त्म किया गया है। इससे क्या होगा? ये तो वापस बन जाएंगे, लोग फिर से रहने आ जाएंगे। इस तबाही से क्या होता है? कार भी जली पड़ी हैं, सुर्ख हो चुकी है, मतलब हर चीज जलाई और तोड़ी गई है। ऐसे लगता है कि किसी खिसियाने बच्चे ने सब कुछ, या किसी पागल बच्चे ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, तोड़ दिया है। कोई दिमागी तौर पर माऊफ था और उसने सब कुछ उजाड़ने की ठान ली।
اس طریقے سے کون سی جنگ لڑی جاتی ہے کہ سڑک کے دونوں طرف کے اسٹرکچر سب کچھ دکھ رہا ہے، ان کے پیچھے جنگل ہے، کس طریقے سے اجاڑ سکتا ہے کوئی؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لبنان کے نئے پریزیڈنٹ اپنی پہلی آفیشیل وزٹ پر سعودی عرب جائیں گے کیونکہ محمد بن سلمان نے انہیں دعوت دی ہے۔ ان کا نام ہے جوزف اون۔ ہم نے ان کے بارے میں کل آپ کو بتایا تھا۔ 2 سال بعد ایک پرماننٹ صدر، ایک پرماننٹ راشٹرپتی لبنان کو ملا ہے اور پہلی وزٹ پر جا رہے ہیں سعودی عرب۔ ایم بی ایس نے انہیں بلایا ہے، کب جائیں گے تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایم بی ایس یا سعودی عرب کے ویسے بھی قریبی مانے جاتے ہیں، ان کا سپورٹ پورا انہیں حاصل تھا، ان کو تو حزب اللہ کا بھی سپورٹ حاصل تھا، تبھی تو یہ صدر بنے ہیں۔ فی الحال اب دیکھتے ہیں وہاں جا کر کیا ہوتا ہے، لبنان کی نئی عبارت لکھیں گے کیا۔ ہاں لیکن نجیب میقاتی جو پرائم منسٹر ہیں لبنان کے، فی الحال وہ پہنچ گئے سیریا اور الشرا سے ملاقات کی ہے۔ 2010 کے بعد یہ 15واں سال ہے جب یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی لبنانی پرائم منسٹر پہنچا ہو سیریا۔ اب یہ پہنچے، انہوں نے بات بھی کی۔ ان فرسٹ بائی لیبنیز پی ایم سنس 2010 میقاتی میٹس الشرا ان ڈیماسکس۔ اب سوچئے کہ کل یہی میقاتی کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ساؤتھ لیبنان میں ڈس آرم کریں گے سب کو، ملک میں صرف آرمی کے پاس ہتھیار ہوں گے، ساؤتھ لیبنان سے شروع کریں گے، ہتھیار نہیں رہنے دیں گے، کوئی پیرلل پاور نہیں رہنے دیں گے۔ یہ حزب اللہ کی طرف اشارہ تھا نا۔ آج ہتھیاروں کے دم پر جس نے حکومت پائی ہے سیریا کی، ان سے یہ ملنے پہنچے۔ تو تھوڑا ملا کے دیکھتے ہیں، آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ میں ایک چیز پیشن گوئی کر رہا ہوں، نجیب میقاتی نے جو کل کہا ہے اور جوزف اون نے پرسوں، اگر وہ ہوا، حزب اللہ سے ہتھیار چھینے گئے، آپ لکھ کے رکھ لیجئے لبنان میں ایک سول وار ہوگی۔ بس اتنا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ نجیب میقاتی نے الشرا سے ملاقات کی کیونکہ لبنان میں بہت بڑی تعداد میں سیریا سے گئے ہوئے جو بشار الاسد کی ظلموں سے بھاگے ہوئے لبنانی تھے، ان کی رجیم سے بھاگے ہوئے سیرینز تھے، وہ لبنان گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، وہ سیفلی واپس آ سکیں، اس کو لے کر الشرا سے نجیب میقاتی کی بات چیت ہوئی ہے۔ الشرا کی دعوت نامے پر نجیب میقاتی سیریا گئے تھے۔ کئی اور چیزیں بھی ہوئیں، بارڈر سیکیورٹی پر بھی ہوئیں کیونکہ دونوں کے بارڈر بھی ملتے ہیں، بہت سی باتیں ہوئیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے اور ان لوگوں کے ریلیشن کیسے چلتے ہیں۔ سر جلدی چلتے ہیں۔ ایران کا ایک ڈرون آیا تھا جس کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، رضوان ہم کہہ رہے تھے، ایرانیوں کے پروننسیشن اور لکھنے میں بڑا وہ ہے، بسیج جو IRGC کی فورس ہے اسے بھی باسج لکھتے ہیں، تو ہم لوگ جن کے لیے نئے لفظ ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی نئے پہلی بار ہی کوئی ہو تو اس میں کبھی کبھی غفلت ہوتی ہے۔ اب جیسے رضوان تھا تو ہمارے ایک ایرانی سینئر ہیں، ان سے ہم نے پھر بات کی تو بولتے نہیں رضوان ہے، یہ لوگ ای کی جگہ اے بس یوز کر لیتے۔ خیر ان کا شکریہ سید صاحب کا۔ تو رضوان ڈرون انہوں نے دکھایا تھا، کہا تھا 20 کلومیٹر تک جا کر مار کرتا ہے اور 20 منٹ کا ان کا فلائٹ انڈیورنس ہے، ہم نے آپ کو کل بتایا تھا۔ کیمرہ اس میں بہت شاندار والا لگا ہے اور کیمرے سے یہ پورا ڈرون آپریٹ ہو رہا ہے، اس کو کہیں اور بیٹھ کر 20 کلومیٹر تک آپریٹ کیا جا سکتا ہے اور کیمرے سے بالکل ایک ایک پوائنٹ دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں جا کر ٹپ سے بالکل دشمن کو مارنا ہے، کس گلی میں، کس خوبچے میں چھپا ہوا ہے یا کہاں کھڑا ہوا ہے۔ تو اس ڈرون کو لے کر اس ڈرون کی بات جیروسلم پوسٹ نے بھی چھاپ دی۔ ایران انوینس نیو سوسائڈ ڈرون کاپیڈ فرام اسرائیلی کمپنی، کرے اسرائیلی کمپنی کی کاپی ہے، IRGC پاپی ہے، ہمارا ڈرون کا ماڈل ہی چرا لیا، ہمارا ڈرون ہے، ہمارا ڈرون ہے، وہ بتاؤ انہوں نے بنا لیا، ایسا کاپی کر لی، یہ ان کا دعویٰ ہے، جبکہ IRGC نے اپنی R&D کے تھرو اسے بنایا ہے۔ خیر عراقی فورسز نے ایک ISIS کے ڈپٹی رولر کو مار گرایا ہے، یہ ڈپٹی گورنر تھا کرکک جو ریجن ہے عراق میں، وہاں پر عراق کی آرمی نے ISIS داعش ایک دہشت گرد تنظیم، اس نے ایک علاقہ قبضہ رکھا تو وہاں اپنا گورنر ڈپٹی گورنر بنا رکھا تھا، انہیں یہ ماننے کا نیوٹرلائز کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ ایک بڑا لیڈر تھا ISIS کا، اس کو جو ہے اس کا نام ہے ماہر حمد سالبی، ابو عبیدہ، اس کو مارا گیا ہے۔ ابو عبیدہ یہ ادھر والا ہے۔ عراقی F-16 جیٹس نے اس کی جو ٹھکانہ تھا وہاں پر میزائل اور بم برسائے جس میں یہ مارا گیا۔ پاکستان کی ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف خان نے ایک
ایک پروگرام میں یہ صاف کیا کہ وہ تمام جو ہے پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے ممبرز جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی طرف سے پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو کسی اور جیل میں ٹرانسفر کرنے یا ان کو جیل سے نکال کر، عدالت سے نکال کر جو ہے وہ نظر بند کرنے کا، مطلب گھر میں آرام دینے کا کوئی فیصلہ کیا. بولے نہیں، اس پورے معاملے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عدالت لے گی، اور عمران خان جیل میں ہے، جب تک عدالت نہیں چاہے گی جیل سے باہر نہیں آئیں گے. ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے. نو پروپوزل میڈ ٹو ریلیز عمران، نو پریشر فار ہز ریلیز. کہہ رہے نہ تو کوئی پروپوزل عمران خان کی ریلیز، سابق پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان وہ جیل میں، تو کہا کہ نہ انہیں نکالنے کے لیے کوئی پروپوزل دیا گیا، اور نہ ہی ہم پر کوئی پریشر ہے کہ انہیں باہر نکالا جائے. 85 یوکرینی ڈرون مار گرائے ہیں روس نے. منسٹری آف ڈیفنس نے دعویٰ کیا ہے، کہا ہے کہ رشیا کی تامبوف ریجن میں سنیچر کی صبح یہ حملہ ہوا، اور یہ حملہ کیا گیا بلیک سی کے اوپر سے. 31 ڈرون جو ہے بلیک سی کے اوپر ہی مار دیے گئے. ٹوٹل میں 85 ڈرون مار دیے گئے، گرا دیے گئے. مہر نیوز نے اس کے الگ اسی حملے سے جڑی ایک اور خبر دی ہے کہ 7 لوگ ڈرون حملے میں زخمی ہوئے ہیں روس کے اندر، اسی تامبوف ریجن میں. یعنی کچھ ڈرون نیچے آ کر گرے تھے جسے روس نے چھپایا، ایران نے بتایا. بہت بہت شکریہ. میں نے آپ کو یہ ایپیسوڈ دکھایا. اگر آپ کی سمجھ آیا تو ضرور بتا دیجیے گا. سلامت رہیے، خوش رہیے.